بالعالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین اما بعد وروى ابو داود عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ یہ خیام باب الخیام یعنی خیام تکریمی خیام تعظیمی سے متعلق باب ہے کہ کسی کے اکرام کے لیے اٹھنا کچھ دیر کے لیے یہ شرعاً جائز ہے. تو اس سلسلے میں مختلف روایتیں گزری، پھر اسی طرح کچھ آداب مجلس سے متعلق بھی روایتیں اس ضمن میں ذکر کی جا رہی ہیں. چنانچہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو صحاح ستہ میں ایک امام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہو جاتے اور ہم بھی حضور کے اطراف حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مجلس سے اٹھ جاتے اور آپ کو پھر واپس آنا مقصود ہوتا، کسی غرض سے اس مجلس سے اٹھ کر حضور تشریف لے جا رہے ہوتے اور حضور کو پھر دوبارہ وہاں پر واپس آنا اگر ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس مجلس میں وہاں پر اپنی نالین شریفین یا کوئی اپنے لباس کی کوئی چیز جس کو آپ زیب تن کیے ہوئے ہوتے اس میں سے اپنے لباس پر کی کوئی چیز جیسے کہ کوئی مندیل رومال ہے یا کوئی محرومہ ہے، کوئی چادر وغیرہ ہے جو آپ کے جسم مبارک پر ہوتی، اس کو آپ وہاں پر رکھ کر چھوڑ کر چلے جاتے. تو اس کے نتیجے میں صحابہ کرام اس کا اندازہ لگا لیتے اور وہیں پر ثابت رہتے، وہیں پر جمع رہتے، یعنی مجلس کو برخاست کر کے سب صحابہ چلے نہیں جاتے. اس علامت سے صحابہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ حضور واپس تشریف لانے والے ہیں. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما رواہ الترمذی و ابو داود. یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں مجلس کا جیسے کہ ابھی ایک ادب بتایا گیا، اسی طرح آداب مجلس سے متعلق ایک بات اس میں بھی آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ دو پہلے سے بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھ جائے اور دونوں کے درمیان اڑچند بن جائے، دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے. دو آدمی پہلے سے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بازو بازو، ایک شخص بعد میں آ کر ان دونوں کے درمیان حائل ہو کر بیٹھنا اس بعد میں آنے والے کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں ہے. یہ مجلس کا حق اس کے لیے نہیں بنتا. ہاں البتہ ان دونوں سے اجازت لے کر، یعنی دو آدمی بالکل قریب کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کچھ بات کر سکے، تو ایسی صورت میں کوئی تیسرا آدمی ان کے بیچ میں حائل ہو کر بیٹھنا جائز نہیں. ہم اگر یہ کہ ان سے اجازت لے کر بیٹھیں، کسی بات چیت کی مجلس اگر محفل اگر ہو تو، یعنی یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ مسجد کی صف بندی سے ہٹ کر بات ہے. اگر جماعت کا وقت ہو، جماعت کا وقت ہے قریب اور جماعت تیار ہے، جماعت ہونے کو ہے، ادا ہو گئی ہے،
مسجد میں ادا ہو چکی ہے اور دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ جو بات بتائی گئی ہے جماعت کی صف بندی کے علاوہ صورت میں، جیسے کہ کہیں محفل ہو رہی، کہیں مجلس ہو رہی اور وہاں پر اب کوئی نماز اور جماعت کا بھی کوئی موقع نہیں ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر، دو آدمی بازو بازو بیٹھے ہوئے اور جماعت کا بھی کوئی وقت نہیں، تو بیچ میں کوئی تیسرا آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اذان ہو چکی ہے مسجد میں، یا خطبے یا نماز کے قریب قربت کا وقت ہے، یا خطبہ شروع ہونے والا ہے، تو اب خطبہ شروع ہونے کے بعد تو وہ دونوں بازو بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو بات تو وہ دونوں بھی نہیں کر سکتے، تو لہذا جگہ ہے، تیسرا آدمی بیٹھ سکتا ہے وہاں پر۔ تو یہ مسجد میں جہاں اذان ہو چکی ہو یا خطبے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہو، ان دو صورتوں کے علاوہ مقامات کے لیے کہ جہاں جماعت تیار ہو، مسجد میں اذان ہو چکی ہے یا خطبہ شروع ہونے کو ہے، خطیب صاحب منبر پر آ گئے ہیں، تو ایسی صورت کے لیے یہ حکم نہیں رہے گا۔ اس سے ہٹ کر جو صورتیں ہوں گی عام حالت میں، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، تو ان دو صورتوں کے علاوہ صورتیں ہیں تو ویسے موقعوں پر دو آدمیوں کے بیچ میں حائل ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجلس بین رجلین الا باذنہما رواہ ابو داؤد۔ اوپر جو حدیث شریف آئی اسی سے متعلق حضور کا ایک اور ارشاد دوسرے صحابی سے منقول ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھنا مگر ان سے اجازت لے کر، دو آدمیوں کے درمیان ان سے اجازت لے کر بیٹھنا چاہیے۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے۔ تو یہ کہاں کے لیے ہے کہ اگر جماعت اذان ہو چکی ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر ابھی مسجد میں کوئی نماز وغیرہ کی تیاری نہیں ہے تو یہ حکم وہاں کے لیے نہیں ہوگا کہ اگر اذان ہو گئی ہے، جماعت کی تیاری ہو رہی ہے، ایسے میں دو آدمی بازو بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں کچھ صف کے اندر جگہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، تو دو آدمیوں کے درمیان نہیں بیٹھنے کا جو حکم ہے اب ایسے موقع پر نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پر تو جگہ بھرتے جانا چاہیے، آپ اگلی صفوں کو پوری کرنا چاہیے، صف کو مکمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح خطبہ ہوتے رہتا ہے، لوگ پیچھے کا پیچھے بیٹھتے چلے جاتے ہیں، آگے جگہ ہے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے آگے جگہ فراہم ہو سکے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے یہ حکم اگر کسی مسجد میں جماعت کی تیاری ہو رہی ہو، اذان ہو چکی ہو، وہاں دو آدمیوں کے درمیان اگر بیٹھنے کا موقع ہے تو بیٹھنا چاہیے، وہاں ان دونوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان دونوں نے مسجد کے ادب کی خلاف ورزی کی، آداب نماز کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ خطبہ چل رہا ہے، دو آدمی جگہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، جگہ ہے بیچ میں، ہاں البتہ مسجد میں کافی جگہ ہے اور بھی جگہ ہے تو آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے، لیکن اب مسجد کے اندر جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، دو آدمی اپنے درمیان جگہ چھوڑے ہوئے ہیں، آپ بیچ میں آپ آ کر پہنچیں گے، خطبہ چل رہا ہے تو آپ تو بات بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر پہنچیں گے اور ان سے اجازت کے بغیر ہی بیٹھ جائیں گے، کیونکہ خطبہ چل رہا یا خطبے کی اذان چل رہی ہے تو آپ وہاں پر پہنچ کر بیٹھ جا سکتے ہیں۔ اب یہ جماعت کی تیاری اور خطبے کے شروعات کا اگر وقت ہے تو ان دو موقعوں سے ہٹ کر اگر کہیں ایسا موقع پڑتا ہے تو وہاں پر اجازت لے کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ باب الحمدللہ باب القیام کے نام سے عنوان اس کا تھا، یہ الحمدللہ پورا ہوا۔ اس کے بعد باب الجلوسی والنومی والمشی، ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے جس کو ہم آئندہ کے درس میں شروع کریں گے، یعنی بیٹھنے اور سونے اور چلنے پھرنے کے آداب کا یہ بیان۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں اس کا آغاز کریں گے۔ البتہ دو تین باتیں فقہی احکام سے متعلق بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کر دی جاتی ہیں،
اس کے بعد آپ حضرات کے کچھ اگر سوالات ہوں تو ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ گزشتہ تیمم کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے کہ تیمم کے درست ہونے کے لیے شرائط مقرر کی گئیں کہ تیمم درست ہوتا ہے 8 شرائط سے، 8 شرطیں اگر پوری کی جائیں گی تو ہمارا تیمم درست ہوگا، ورنہ ان 8 شرطوں کے لحاظ کے بغیر تیمم درست نہیں ہوگا، آدمی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو کچھ شرطیں تو گزشتہ گزری تھیں کہ تیمم کے لیے ضروری ہے نیت کرنا، ایک بات۔ اسی طرح تیمم کے جائز ہونے کے لیے کوئی شرعی عذر پایا جانا ضروری ہے۔ یوں ہی آدمی سردی سے گھبرا کر تیمم کر لینا چاہتا ہے پانی کے موجود ہوتے ہوئے تو اس کے لیے جائز نہیں، البتہ سردی اتنی زیادہ ہو کہ آدمی کے لیے بیماری لگ جانے کا اندیشہ ہو، اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر جب وہ شرعی عذر بنتا ہے اور اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط تیمم کے جائز ہونے کے لیے تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوتا، بلکہ نیت کر کے تیمم کرنا پڑے گا۔ پھر تیمم بھی کب کریں گے؟ جب کہ آدمی کے لیے کوئی شرعی عذر ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیمم کسی پاک چیز سے، مٹی کی جنس کی پاک چیز سے تیمم کیا جائے۔ پھر چوتھی شرط یہ بتائی گئی تھی کہ جن اعضاء پر تیمم کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی چہرے اور ہاتھ، جتنے حصے پر تیمم کرنے کا حکم ہے اس کو پوری طرح سے اچھی طرح سے کور کرنا چاہیے، اس کا گھیراؤ کرنا چاہیے، استیعاب محل کرنا چاہیے، یعنی جس مقام پر تیمم کا شریعت حکم دی ہے اس کا کوئی حصہ بھی ہمارے مسح کرنے سے، ہاتھ وہاں پر سے گزرنے سے چھوٹ نہ جائے، اس کا خیال کر کے تیمم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ تیمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ تیمم پورے پنجے سے کیا جائے گا یا پنجے کے اکثر حصے سے کیا جائے گا۔ 1-2 انگلی سے اگر تیمم کیا جائے گا تو اس سے تیمم درست نہیں ہوگا۔ تو اب یہ 5 شرطوں کے بعد چھٹی شرط، 5 شرطیں تو گزشتہ گزر چکی تھی، جس کو ہم سرسری طور پر دہرا بھی دیے، اس کا اعادہ بھی کر دیے۔ اب یہ آج جو نئی شرط آنے والی ہے، چھٹی شرط، وہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارا جانا چاہیے۔ 2 مرتبہ ہاتھ ماریں گے آپ تو تیمم درست ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر بھی پھیر لیے، پھر وہی چہرے پر ہاتھ پھیر لینے کے بعد ویسے ہی آپ ہاتھوں پر اگر پھیر لیتے ہیں تو تیمم درست نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھ 2 مرتبہ مٹی پر ماریں گے۔ ایک مرتبہ ہاتھ مٹی پر مار کے پھر چہرے پر ہاتھ پھیر لیں گے، چہرے کو پورا کور کریں گے، چہرے کو اس مٹی آلود ہاتھوں سے، وہ گرد آلود ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پوچھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کا تیمم کرنے کے لیے پھر اور ایک مرتبہ ہاتھ مٹی پر ماریں گے۔ پھر دوبارہ جو ہاتھ مارا گیا اس سے ہم بائیں ہاتھ سے پہلے سیدھے ہاتھ کا تیمم مسح کریں گے، پھر سیدھے ہاتھ سے بعد میں بائیں ہاتھ کا مسح کریں گے۔ بائیں ہاتھ کو استعمال کر کے پہلے سیدھے ہاتھ کا تیمم کر لیں گے آپ، پھر سیدھے ہاتھ پر جو مٹی لگی ہوئی ہے، جو گرد ہے مٹی پر جو ہاتھ مارا گیا اس کا جو اثر ہے اس سے ہم بائیں ہاتھ کا مسح کریں گے۔ تو اس طرح چہرے کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے دونوں، پھر دونوں ہاتھوں کے لیے ایک ساتھ 2 ہاتھ ماریں گے، اور وہ جو دوسری مرتبہ ہاتھ مارا گیا اس میں سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کر لیں گے آپ، پورے ہاتھ کو کور کریں گے اچھی طرح سے، کہیں کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے اچھی طرح سے، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کریں گے۔ السادس ان يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد ويقوم مقام الضربتين اصابة التراب بجسده اذا مسحه بنية التيمم، کہ مٹی پر ہاتھ جب مارا جائے گا تو پنجے کے اندرونی حصوں سے ہاتھ مارا جائے گا۔ تیمم کے لیے آپ جب مٹی پر ہاتھ ماریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ پنجے کا ہتھیلیوں کی جانب والا حصہ مٹی پر لگنا چاہیے، الٹے ہاتھ سے تیمم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اس طرح سے مٹی پر ہاتھ مار کے پھیرنا چاہے گا تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا،
تو ضروری ہے تیمم کے لیے ہاتھ اس طرح مار کر چہرے پر پھیرا جائے. اور پھر اگر ہاتھ 2 مرتبہ مارنا ضروری ہے مٹی پر، چاہے ایک ہی جگہ پر کیوں نہ ہو، مٹی پر ہاتھ 2 مرتبہ ماریں گے آپ، چاہے ایک جگہ پر ہو یا الگ الگ جگہ پر، اس سے کوئی مطلب نہیں. یعنی اگر آپ ایک مرتبہ یہاں مارے تھے تو پھر دوبارہ یہیں پر مارنے سے تیمم نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ یہاں ہاتھ جو آپ ماریں تو دوبارہ بھی یہیں پر ہاتھ مار کر پھر سے تیمم کر لے سکتے ہیں، چاہے یہیں پر آپ ہاتھ ماریں یا پھر تو ہٹا کر ماریں، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مٹی پر ہاتھ تو نہیں مارا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہے مزدور پیشہ ہے، دن بھر مٹی وغیرہ کا کام کرتا رہا، مٹی ڈھوتا رہا، مٹی اٹھانے کرنے میں یا کوئی عمارت کے توڑ پھوڑ کے کام میں لگا ہوا تھا دن بھر، جس کی وجہ سے مسلسل کام کرتے ہوئے اس دھول مٹی میں چہرے پر خود بخود پہلے سے دھول آئی ہوئی ہے، ہاتھوں پر دھول بھری ہوئی ہے. تو اب اس آدمی کے لیے مٹی پہ ہاتھ مارنا کوئی ضروری نہیں. اگر وہ صرف اتنا ہی کر لیتا ہے کہ تیمم یعنی پاکی کی نیت سے، یعنی میں جو بے وضو ہوں، نماز پڑھنے کے قابل جو میں نہیں ہوں، اب میں تیمم کرنا چاہتا ہوں اور نماز پڑھنے کے قابل اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں، یہ دل میں یہ نیت لے کر کہ میرے اندر جو شریعت کے اعتبار سے پاکی جو نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو وضو کے قابل بنانا چاہتا ہوں، یعنی پانی نہیں ہونے کی وجہ سے میں تیمم کرنا چاہتا ہوں، تو پانی کا بدلے میں اپنے چہرے پر جو یہ دھول وغیرہ اڑی ہوئی ہے اسی کو پاکی اور نماز کے پڑھنے کے قابل ہونے کی نیت سے اگر خالی ہاتھ پھیر لیتا، دونوں ہاتھ چہرے پر اچھی طرح سے پھیر لے، اچھی طرح سے ہاتھوں کا پورا کوریج کر لے چہرے پر، اسی طرح پھر دونوں ہاتھوں کے اوپر دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ چہرے پر، دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پر، یہ پھیر لینا کافی ہو جائے گا مٹی پر ہاتھ مارنے کے طور پر. لیکن اس میں نیت ضروری ہے، نیت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ضروری ہوگا. اب اس کے بعد 7ویں شرط بتا رہے ہیں، السابع انقطاع ما ينافيه من حیض او نفاس او حدث. 7ویں شرط یہ ہے کہ جو چیزیں طہارت کے خلاف ہیں، یعنی ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آدمی کی طہارت درست نہیں ہوتی، وضو اس کا درست نہیں ہوتا، وہ طہارت کے بالکل ضد ہیں، جیسے کہ ناپاکی کے ایام ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد کے ایام ہیں خواتین کے لیے، اور کسی مرد آدمی کے لیے یا کسی خاتون کے لیے کوئی بھی حدث والی صورت، ایسی کوئی صورت جو وضو کو توڑنے والی ہے. تو ایسی کوئی بھی صورت اگر ہے جو طہارت کے خلاف ہے، طہارت کی ضد ہے، تو وہ جو بھی چیز ہے اس کا پہلے رک جانا، بند ہو جانا ضروری، اس کے بعد آپ تیمم کریں گے. یعنی مثلا یہ کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کے لیے بیٹھا ہو، تو جیسے وضو کے لیے بتایا گیا تھا کہ آدمی کے لیے وضو کرنا اس وقت تک کہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو دل کو اطمینان نہ ہو جائے پوری طرح سے خطرات کے رک جانے کا. پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر تک کچھ خطرات آتے ہیں، تو جب تک کہ وہ خطرات پوری طرح سے رکیں گے نہیں، بند نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ وضو یا تیمم شروع نہیں کریں گے. پیشاب تو رک گیا، لیکن اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے ساتھ پھر کچھ خطرات آتے ہیں، تو وہ خطرات بھی پوری طرح سے آنا بند ہونا، تب کہیں آپ وضو یا تیمم کرنے کے قابل ہوتے. اگر کوئی آدمی کو پیشاب کے رکنے کے بعد بھی کچھ دیر تک خطرات آتے رہتے ہیں، تو ایسا آدمی اگر جلد بازی میں وضو یا تیمم کرے گا تو اس کا وضو یا تیمم درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے وضو کے یا تیمم کے دوران یا بعد میں کچھ خطرے نکل گئے ہیں، لہذا وہ وضو نہیں ہوا. تو اس لیے بول رہے ہیں کہ جو کوئی ایسی بات ہے جو طہارت کے، وضو کے یا تیمم کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات ہے تو وہ بات رکنا، وہ جو عذر ہے اس کا رک جانا، بند ہو جانا تیمم کے شروع کرنے سے پہلے. اب اس کے بعد ایک آخری شرط تیمم کے درست ہونے کے لیے، الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
کہ تیمم کے درست ہونے کے لیے 8ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ جو چیزیں تیمم کے مسح کے لیے جسم سے تیمم کا جو اثر، ہم جو مٹی پر ہاتھ مارے تو جو گرد لگی، وہ گرد کو ہماری چمڑی تک لگنا چاہیے۔ تو اب اگر اس گرد اور ہماری چمڑی کے بیچ میں کوئی پرت یا لیر آ جاتی ہے ایسی کسی چیز کی جو رکاوٹ بنتی ہے، جیسے کہ وضو کے مسئلے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے جسم پر تھوڑا سا موم کا ایک آدھ خطرہ اگر گر جائے تو موم کی لیر جم جاتی ہے۔ اب اگر وہ آدمی اس کے اوپر سے وضو کرے گا، پورا وضو پورا کر لیا انہیں، لیکن صرف ایک ڈاٹ کے اتنا اس کے جسم پر جو موم گرا ہوا ہے، جو جسم کو پکڑ لیا، اور اس کے اوپر گرمی میں تو گرا تھا، پتلا تھا، جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا، جم گیا، گھٹ ہو گیا وہاں پر، اب آپ پانی ڈالیں گے تو پانی وہاں کے اوپر سے اتنے مقام کو چھوڑ کر پانی جائے گا، آپ جب اس کو ہٹا کر دیکھیں گے تو اتنا حصہ سوکھا ہوا رہے گا۔ تو جیسے وضو نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی چربی یا کوئی چکنی چیز یا کوئی آئل پینٹ یا موم وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جو پانی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، ایسے ہی تیمم کے مسح کے لیے بھی وہ رکاوٹ ہے، تو جب تک کہ ہم اس کو دور نہیں کریں گے ہمارا تیمم درست نہیں ہوگا۔ یہ 8 شرطیں ہیں، یہاں پر تیمم کے سارے شرائط مکمل ہوئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ کیا شراب پینے کے بعد 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ مذہب، مسلک، مشرب میں کیا فرق ہے؟ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کہا یا بہادر کہا؟ کہ پہلا جو سوال ہے کہ شراب پینے کے بعد 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس طرح کی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جس میں مختلف گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے متعلق آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے وغیرہ، اس طرح کی مختلف احادیث میں مختلف وعیدیں آئی ہیں۔ تو مقصد اس کا یہی ہے کہ آدمی سچے دل سے ان سب چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور یہ بندے کے لیے وعیدیں بتائی گئیں تاکہ بندے ان وعیدوں کو سن کر ان سے ان گناہوں سے پرہیز کر سکیں۔ اسی طرح مذہب، مسلک، مذہب عام طور پر یعنی جو دین ہوتا نا کہ اسلامی دین اسلام، تو دین اسلام ہمارا اسلام ایک مذہب ہے جو جس میں عقائد کے اصول اس کے الگ ہوتے ہیں۔ اصول اگر الگ ہو جائیں، عقائد کے جو اصول ہیں جیسے کہ اللہ پر ایمان، یہ عقیدے کی اصل ہے، رسولوں کو ماننا یہ عقیدے کی اصل ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے اصول ہیں۔ تو یہ اصول جن لوگوں کے پاس بدل جائیں گے ان کا مذہب الگ ہو جائے گا، ان کا مذہب الگ ہو جائے گا۔ جہاں عقیدے کے اصول بدلے ہوئے ہوں گے مذہب الگ ہو جائے گا۔ عقیدے کے اصول سب کے ایک ہیں، اصول سب کے ایک ہیں، جیسے کہ ہمارے میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں اور ہندوؤں میں فرق ہے کہ ہمارے اپنے عقیدے کے اصول الگ ہیں، ان کے عقیدے کے اصول الگ ہیں، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور سارے انبیاء کو ہم مانتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک، لیکن رسالت کے معاملے میں یہودی حضرت موسیٰ تک مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ تو یہ اصول میں فرق ہو گیا، لہذا ان کا مذہب الگ ہو گیا۔ پھر عیسائی حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کے ماننے والے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتے، تو عیسائی الگ ہو گئے۔ ہندو تو انبیاء کی نبوت پر ہی ایمان نہیں رکھتے، آسمانی جو کتابیں ہیں ان پر ان کا ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کا ایمان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اصول الگ جہاں ہو جاتے ہیں وہاں مذہب الگ ہو جائے گا۔
تو اصول سے تعلق ہوتا ہے مذہب کا۔ مسلک، اصول تو سب کے ایک ہیں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے اصول ایک ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی ہیں، ان کے بھی اصول وہی ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی حنفی بھی مانتے ہیں، حنبلی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ، تو اصول کے اعتبار سے یہ سب ایک عقیدے کے ہوئے اصول کے معاملے میں، تو لہذا ایک مذہب کے ہیں، سب اسلام کے دائرے میں آئیں گے، حنفی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، اہل حدیث بھی، سب اسلام کے دائرے میں تو آئیں گے، لیکن چونکہ اصول تو ایک ہیں، لیکن جو اب ان اصول کے تحت جو شرعی مسائل کے جو ذیل میں جو مسائل آتے ہیں، ذیلی مسائل، ان ذیلی مسائل کے معاملے میں یہ اپنے اپنے قواعد الگ رکھتے ہیں، لیکن جو بنیادی عقیدے کی چیزیں ہیں سب کی ایک ہیں، تو ایک مذہب ہے۔ لیکن ایک مذہب ہونے کے باوجود پھر ایک مذہب کے اندر جو ان کے اپنے قرآن پاک اور حدیث کو سمجھنے کے جو تشریحات ہیں، اس کے جو قواعد بنے ہوئے ہیں، سب کے الگ الگ ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کے سمجھنے کی تشریحات اور اس کے قواعد جو بنائے گئے ہیں، قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے، اوپر کے سارے عقیدوں کو مانتے ہوئے، ان سب کی یکسانیت کے ساتھ پھر نیچے آ کر یہ اس طرح سے قواعد کے معاملے میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مسلک کا فرق ہوتا ہے کہ مسلک میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی مسلمہ عقائد کے تحت، ایک ہی مذہب کے تحت میں مذہب کی تشریح کرنے کے معاملے میں، مذہب کی تشریح کرنے کے معاملے میں اصول اور قواعد الگ الگ بتائے گئے، تو وہاں سے جو فرق ہو رہا ہے وہ مسلک کہلاتا۔ اور مشرب جو ہے کسی کے اپنے ذاتی ذوق کے مطابق، کسی کا اپنا جو ذاتی ذوق ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی ایک بہت بڑے عالم ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، تو ایسے ہی امام غزالی ہیں، اور بڑے بڑے علماء امت گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایسے ہی حضرت امام رازی ہیں۔ اب ہمارے اپنے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت شیخ الاسلام مولانا امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی دامن دامی علیہ الرحمت والرضوان، تو یہ سب اسلام کے جو اصول ہیں، ان اصول کو مانتے ہوئے پھر حنفی فقہ جو کوئی ایک مذہب مسلک کے تحت چلتے ہوئے، ان کا اپنا جو تجربہ ہوتا ہے، ان کی اپنی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں، ان اسٹڈیز سے ان کا اپنا ایک خاص ذہن بنتا، یعنی ان کے اپنے مطالعے کی روشنی میں بعض چیزوں کے متعلق ان کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کے اپنے ایکسپیریمنٹ کے حساب سے، ان کے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے، یعنی ان کا اپنا تجربہ اور ان کا اپنا مطالعہ، تو ان کی اپنی وہ علمی زندگی کا جو تجربہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی ایک چیز ان کے دماغ میں، ان کی تحقیق میں آتی ہے، ان کی اپنی ایک تحقیق ہوتی ہے، تو وہ جو تحقیق ہوتی ہے کسی ایک عالم کی، تو وہ مشرب کہلاتی ہے۔ تو مذہب بدلنے سے، مذہب کا بدلنا، تو البتہ یہ ہے کہ کبھی حنفی جو مسلک ہے اس کو کبھی مذہب بھی کہہ دیتے ہیں، حنفی مذہب، شافعی مذہب بھی کہہ دیتے ہیں، تو مذہب اور مسلک قریب قریب ہے، مشرب کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے، سمجھیے۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کہا، عقل مند کہا یا بہادر کہا۔ تو حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد یہ فرمائے کہ لیس الشدید من یسرع، کہ زبردست یا بہادر یا پہلوان جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دیتا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اس کے اندر یہ ارشاد فرمائے کہ بہادر یا زبردست پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ زبردست
یا بہادر یا پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، کہ نفس کے بہکاوے میں نہ آئے، کہ نفس کا بس اس پر نہ چلے، بلکہ یہ شخص اپنے نفس پر اپنا کنٹرول چلاتا ہو، تو وہ آدمی بہادر ہے، وہ آدمی بڑا زبردست ہے۔ ایسے نہیں کہ نفس یہ بول دیا نفسی سن لیا، نفس وہ بول دیا نفسی سن لیا، تو آدمی نفس کا تابع نہیں ہونا، بلکہ نفس کو آدمی اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو ایسا ہی آدمی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، کہ ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ وہی مسلمان دین دنیا آخرت میں ہر جگہ سرخرو ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس پر اچھی طرح سے گرفت رکھنا چاہیے، کہ نفس کی طرف سے جو خیال دل میں آ گیا اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ یعنی آج دنیا کے اندر جو فضول خرچی ہے، اسراف ہے، شادی بیاہ کے رسوم ہیں، پہننے اوڑھنے کے معاملات ہیں، یہ سب کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں نفس کے بہکاوے کی ہیں۔ آدمی اگر اس پر کنٹرول کر لیا تو آپ دیکھیے دنیا کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی فرم مسلک کے بارے میں رکھیے آپ۔ جی جی کیونکہ میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، جدہ میں، یہاں پہ دو چیز میں میرے ساتھ، پہلے اب تو وہاں پہ مالکی مسلک کے لوگ زیادہ فالوورس ہیں، میرے کو کوئی حاجت اگر پیش آئی اور ان سے میں سوال کرا اور ان کا میں جواب سن کے اگر اس پہ عمل کرا تو میں یہی سوچتا ہوں کہ انہوں جو جواب دے رہے ہیں نبی کے گھرانے سے جواب آ رہا ہے، میں اس کو پورا کروں۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں عمرہ کر کے جو بال مڑوانا تھا میں جدہ کو آ کے منڈوانا، مگر نکلنے سے پہلے میں حرم میں پوچھا وہاں کے عالم سے کہ میں جدہ جا کے سر بال بڑھوا سکتا ہوں، وہ بولے درست ہے آپ جا سکتے ہیں، میں آ کے یہاں پہ کر لوں۔ لیکن کہاں یہاں آ کر؟ نہیں، جدہ میں، مکہ سے نکل کے جدہ آ کے کروایا۔ لیکن کچھ دن کے بعد میں ایک دوسرے عالم صاحب سے جو حنفی مسلک کا فالوور تھے، انہوں نے بولے اگر کوئی شخص اس طرح عمل کرتا ہے تو اس پہ دم واجب ہے۔ تو میں کشمکش میں آ گیا میں کہ بھائی ایک مالکی مسلک کے امام سے پوچھا تو درست پتا ہے اور میں اس پہ عمل کر دوں، پھر حنفی مسلک کے جب سنا تو دم واجب ہے، تو میں پھر کیسا کیا کروں؟ کیونکہ وہاں پہ مجھے حنفی مسلک کے زیادہ تو ملتے اس وقت تو تھے نہیں آپ کے لیے فوری اویلیبل جس سے آپ پوچھ سکیں، تو لیکن شرعی مسئلے کے اعتبار سے یہی ہے کہ یہ جب ہم احرام باندھتے ہیں تو اس احرام سے حلال ہونے کے لیے، یعنی حج یا عمرہ کرنے کے بعد ہم حلال ہونے کے لیے جو بال کاٹتے ہیں تو یہ بال ہم حرم کے علاقے کے اندر کاٹنا چاہیے، حدود حرم کے اندر ہی کاٹنا۔ درست ہے، میرا اصل سوال یہ ہے کہ ہم اگر مالکی مسلک سے اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہے اور ایک چیز بتا رہے ہیں اور وہی مسئلہ حنفی میں دم واجب بتا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اب وقتی طور پہ تو آپ پوچھ لیے تھے، لیکن بعد میں جی کر لیا آپ، لیکن بعد میں پھر حنفی جو عالم ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تب آپ کو جو ہے پھر بعد میں اس کا انہوں سالوشن بتائے کہ وہ تو خیر ہو گیا، یعنی آپ وہ تو کر لیے تھے کہ جو ہے آپ بجائے حرم میں بال کاٹنے کے جدہ کو آ کر کاٹ لیے، تب یہ تو ہو گیا۔ اب اس کا سالوشن کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ یہ جو غلطی اصل ہونا کہاں چاہیے تھا کہ یہ بال جو ہے حرم میں کٹنا چاہیے تھا، کیونکہ حضور کی سنت ویسے ہی ہے کہ حضور جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے یا حج کے لیے تشریف لے گئے تو بال حضور وہیں پر مینا کے علاقے میں ہی حضور اپنے بال کٹوائے، وہیں پر بال ترشوائے، تو سنت کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ نہیں ہوا، یہ مسٹیک ہو گئی، تب اس کی ریکوری کیسے ہوگی، اس کی پابندی کیسے ہوگی؟ ایک دم دینا چاہیے، ایک قربانی دے دینا چاہیے اللہ کے نام کی حرم کے علاقے میں۔ پھر اب جو میرے کو جو مالکی مسلک کے جو بتایا کہ درست ہے تو اس کو میں نہ پکڑوں کہ حنفی مسلک میں جو دم ہے وہ نہیں، اب آپ پکڑ تو لیے، وہ جو مالکی صاحب بتا دیے اس کے حساب سے آپ کر لیے، اب لیکن اب جو اس کے اندر جو کمی رہ گئی نا اس کا فلفلمنٹ کیسے ہوگا؟ اب انہوں بولے کہ اب آپ دوبارہ ایسا مت کریے، اب حنفی مسلک کے اعتبار سے حرم میں ہی بال منڈوا کے آپ بعد میں احرام سے فارغ ہوئیے۔ آپ بولے کون بولے؟ یہ جو حنفی مسلک کے جب پھر جی ملاقات ان سے پوچھا میں کہ میں اس طرح کا عمل کروں، انہوں بولے نہیں دم ہو جاتا واجب، کیونکہ آپ بھی ایک عالم سے ہی پوچھے، مالکی مسلک کے تھے، اب انہوں بتایا ٹھیک ہے اب ہو گیا وہ چیپٹر، اب دوبارہ جب آپ عمرہ کریں گے کیونکہ آپ حنفی مسلک سے چلتے آ رہے ہیں، آپ ہندوستان سے آئے جی تو آپ اگلی بار جب عمرہ کریں تو وہاں یہیں پہ منڈوانا۔ وہ تو صحیح ہے، اگلی مرتبہ وہیں پر منڈوانا ہے، مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، اس وقت تو خیر مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ تو معلوم ہو گیا، کئی ساری چیزیں ہو گئی میرے سے۔ تب ٹھیک ہے، اب نہیں معلوم ہے تو خیر ٹھیک ہے،
اب پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم کو معلوم کر لینا چاہیے، یعنی عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے سے پہلے اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کر لینا چاہیے، حج کرنے سے پہلے حج کے مسائل معلوم کر لینا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے۔ خیر اب نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت پر کوئی عالم صاحب ملے بھی نہیں اور آپ کر لی اس کے حساب، لیکن پھر جب عالم صاحب ملے، معلوم ہو گیا آپ کو کہ اس پر اب ہم کو اس کے فلفلمنٹ کے لیے ایک بکرا قربان کرنا چاہیے حرم شریف میں، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو جب بھی موقع دیا حرم شریف، کیونکہ قربانی تو اللہ وہ بھی ایک عبادت ہی ہے، اللہ کے نام پہ قربانی دینا اور پھر یعنی حرم کے مقام پر دینا ہے، تو اس کی فضیلت آپ کے لیے بڑی ہے، تو اب اس کی جو بھی قصور رہ گیا اس کی تلافی ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملا آپ خود جا سکے تو ٹھیک ہے، یا آپ کے کوئی وہاں پر دوست احباب رشتہ دار اگر ہیں قابل بھروسہ کہ آپ دن کو کچھ رقم دے کر پہنچا دے کر یہ بول دیے کہ بھائی میری طرف سے قربانی وہاں پر حرم میں کر دو، یہ بھی ایک اس کی صورت ہے۔ وہ اسی لحاظ سے دوست میرے کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے حنفی مسلک کو چھوڑ کے آپ شافعی یا دوسرے مسلک کا سوال پوچھ رہے ہیں، وقت کیا آپ کا معاملہ حل کر لے رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں حنفی میں دیکھیں تو آپ کو نہیں اس طرح کا لہٰذا ان سے نہ پوچھیں بھائی ان سے پوچھیں، میں بولتا ہوں بھائی دونوں باتیں تو نبی کے گھرانے سے ہی ہیں، تو پھر اس میں اتنا کیوں؟ نہیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس زمانے میں پیش نہیں آئی تھیں، بعض چیزیں ایسی تھی جو اب جیسے کہ اس زمانے میں جو ہے اب آپ جو ہے عمرہ کرنے کے بعد وہاں سے بال کٹائے بغیر آپ نکل کے جدے تک آ گئے، لیکن اس زمانے میں ایسا تصور ہی نہیں تھا، اس زمانے میں ایسا تھا کہ وہاں گئے تو اطمینان کے ساتھ کافی دن، اب آج کل کی ضرورتیں ایسی ہو گئی لوگوں کی، جیسے کہ اب آپ کو کیا شدید ضرورت تھی نہیں معلوم، آپ جلدی سے نکل کر آپ جدہ ایمرجنسی کی وجہ سے کہ اپنے وقت کی مصروفیت کے حساب سے آپ آ گئے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، نہ تیز رفتار سواریاں تھے، نہ لوگوں کو کوئی تیزی سے کسی دوسرے مقام جانے کا ان کو موقع رہتا تھا، بلکہ اس زمانے میں ہوتا یہی تھا کہ عام طور پہ لوگ وہیں پر وہ خود ان کا ماحول خود ایسا تھا کہ جب وہاں پہنچتے تو پھر کافی دن تک وہاں ٹھہرتے اور پھر اس کے بعد اپنے احرام وغیرہ سے حلال ہونے کے بعد ہی وہاں سے نکلتے، لیکن آج کل کیا لوگوں کی مصروفیت کے اعتبار سے دنیا جو تیز رفتار ترقی کی ہے یہ نوبت آئی، تو اس زمانے میں مسائل تھے نہیں، تو اب رہا اب یہ اس طرح کا مسئلہ کسی صحابی کے ذریعے سے پیش آتا تو حضور کے پاس وہ مسئلہ پیش ہوتا، ایسی کوئی نوبت حضور کے زمانے میں آتی تو صحابہ سوال کرتے، تو چونکہ اس طرح کا مسئلہ حضور کے زمانے میں پیش نہیں آیا تو اس لیے اس طرح کا کوئی سوال اور اس کے اوپر جواب کوئی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، تو اب جب بعد میں زمانہ آگے بڑھا تب اس طرح کے مسائل پیش ہوئے، تو اب بعد والے یعنی حنفی امام ہو یا مالکی امام ہو وہ اس بارے میں غور کرے، تو اب ان کا ریسرچ ان کو وہ بتایا، اب ریسرچ میں تو فرق آ جاتا ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر اسٹڈی کرتے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی، کوئی بھی ایک ہی آپ اگر آج بھی آپ کسی ایک ہی مسئلے پہ، اب دیکھیے اب کووڈ کا ہی مسئلہ ابھی تک بھی جو ہے یہ کچھ یقینی صورتحال اس کی کیا ہے لوگوں کے سامنے ابھی تک آئی نہیں، آپ اس کے اوپر اگر آپ کوئی ایک سمپوزیم کروائیں گے، لوگوں کو پیپر پڑھنے کے لیے بولیں گے تو 2 ڈاکٹرز آئیں گے، 2 الگ الگ اپنا ریسرچ پیش کریں گے، حالانکہ کووڈ وہی ہے کہ میرے واسطے کووڈ الگ نہیں ہے، آپ کے واسطے کووڈ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی کووڈ پہ بات کر رہے ہیں دونوں میں، لیکن ذہن دونوں کا الگ الگ کام کرتا ہے، یہ بھی ایسے ہی قرآن ایک ہے، سب کے سامنے وہی عربی زبان ہے، انہوں بھی عربی کے ماہر انہوں بھی، لیکن جب کام کرنے لگتے تو ذہن جس طرح سے انسانی ذہن کام کرتا تو وہ اس کی روشنی میں ہی کوئی حل نکال کر پیش کرتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا تشریح میں فرق ہو جاتا ہے وہ، تو خیر اب آپ کے لیے اب یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع فراہم کرے آپ یہ نیت رکھیے، چاہے آپ پرسنلی جا کر یا کسی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کافی برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔